अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। पाकिस्तान में जमहूरियत है मगर जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में आइन है मगर आइन की हुक्मरानी नहीं है। पाकिस्तान में निज़ाम अदल मौजूद है लेकिन इंसाफ हासिल करना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नहायत सब्र आज़मा काम है। एक नस्ल अगर इंसाफ के लिए तगोदौ का आगाज़ करती है तो दूसरी नस्ल परवान चढ़ जाती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता और इंसाफ इतना ज़्यादा महंगा और सब्र आज़मा काम है जिसके लिए सिर्फ अफसोस का ही इजहार किया जा सकता है, क्योंकि ममलिकत इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि हर शहरी को इंसाफ उसकी दहलीज पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थाने से लेकर कचहरी तक हर जगह पर उस शहरी की तजलील की जाती है जो इंसाफ लेने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास जाता है। पाकिस्तान में कवायद मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इन कवानीन का इतलाक अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो वो कमज़ोरों पर होता है, मजलूमों पर होता है, लेकिन ताकतवर अगरचे कानून के शिकंजे में आते नहीं हैं। लेकिन अगर वो कानून के शिकंजे में आ जाएं तो मुल्की कानून उनके लिए मोम की नाक बन जाता है जिसको वो जिधर चाहें अपनी मर्ज़ी से घुमा दें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक इंसाफ भी हासिल कर लें, और वो भी फौरी और सब्र आज़मा इंतज़ार के बग़ैर। सहाफ़त को चौथा सुतून कहा जाता है मुकर्रना अदलिया और फ़ौज के बाद, लेकिन पाकिस्तान में सहाफ़त नहायत ही जान जोखम का काम है, क्योंकि वही पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर सकते हैं जो कासा लेसी करते हैं, जो यस सर करते हैं, जो यस बॉस कहते हैं, जो सिर्फ तारीफ़ करना जानते हैं, लेकिन सच बोलने वालों को यहाँ पर शदीद जिसे हम कह सकते हैं ख़तरात का सामना करना पड़ता है। और मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं कि पाकिस्तान दुनिया में गैर महफूज तरीन मुल्क है सहाफ़ियों के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता चंद अरसे के दौरान पाकिस्तान में जिस किस्म की सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों के ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं उसके नतीजे में ये जो आज़ादी इज़हार राय है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आज 9 अगस्त है और पाकिस्तान में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हुकूमती कार्रवाइयों की मज़म्मत के लिए नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है। अगरचे ये मुज़ाहरा और सहाफ़ी तंजीमों के हवाले से ये जो कार्रवाई की जा रही है ये मेरा मौज़ूए बहस नहीं है। आज हमारा मौज़ूए बहस है सहाफ़ी हामिद मीर साहब का वो इंटरव्यू जो उन्होंने BBC के प्रोग्राम हॉट टॉक के एंकर स्टीफन सकर को दिया है, और इसके अंदर भी उन्होंने इस बात को उजागर करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान इस वक्त स्वीयर किस्म के मीडिया सेंसरशिप की जो बुनियाद है या मरकज़ है वो बन चुका है। और उनका ये कहना है कि मैं यानी हामिद मीर इस वक्त आपके सामने जो सेंसरशिप है उसकी एक ज़िंदा मिसाल हूँ। जब एंकर स्टीफन सकर ने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हलके हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल भी हैं और आपके वहाँ पर बहुत ज़्यादा दस्तरस भी है, तो क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आपके ऊपर जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं उन पाबंदियों को हटाने के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया? तो हामिद मीर साहब का ये कहना था कि मुझ पर जो पाबंदी लगी है उसके ज़िम्मेदार इमरान ख़ान नहीं, लेकिन वो नहायत बेबस वज़ीर आज़म हैं, क्योंकि वो ताकत नहीं रखते जो उनके पास होनी चाहिए किसी भी इलेक्टेड वज़ीर आज़म के लिए। अब ये बात उन्होंने बड़ी ज़ूमानी अंदाज में की है कि उन्होंने बात कह भी दी, जिसे हम कहते हैं ना, बात कह भी दी और बात नहीं भी कही। उन्होंने ये कह दिया कि वो बेबस हैं। इनफैक्ट वो ये कहना चाह रहे थे कि वो इस हद तक बेबस हैं कि लोग उनको अपोजिशन वाले सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के नाम से पुकारते हैं, और अपोजिशन वाले बिलावल साहब और मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब अमूमन उनको ये कहते हैं कि उनकी कठपुतलियाँ किसी और के हाथ में हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने ऊपर हमले का भी जिक्र किया और उनका ये कहना था कि मुझे 6 गोलियाँ लगीं और जिसमें से 2 गोलियाँ अभी तक मेरे जिस्म में मौजूद हैं, लेकिन जो मुझ पर हमला किया गया उसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था उस इंक्वायरी कमीशन की अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। उनका ये कहना था कि मैं बीमारी की हालत में, जब मुझे गोलियां लगी हुई थी ज़ख्मी हालत के अंदर, मैं उस इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हुआ, लेकिन जिसके ऊपर मैंने इल्ज़ाम लगाया था कि जनाब मुझे ये शक है कि इस शख्सियत ने मेरे ख़िलाफ़ जो हमला है उसकी प्लानिंग की, वो शख्सियत आज तक इस इंक्वायरी कमीशन के सामने ना पेश हुई, ना कोई बयान जमा कराया और ना ही अपनी तहकीकात से आगाह किया। हामिद मीर साहब का ये प्रोग्राम आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़त के हवाले से जो पाबंदियाँ हैं, जो मुश्किलात हैं, आपको उससे बहुत ज़्यादा आगाही मिलेगी, क्योंकि
یہ جو انٹرنیشنل لیول پر یہ معاملے کو ایک دم اٹھایا گیا ہے، اس کی وجہ چند دن پہلے سینئر صحافی جناب عامر میر صاحب اور عمران شفقت صاحب کو گھر سے اٹھائے جانے والا معاملہ بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ اور اس ساری صورتحال کے بعد جب سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ ہوئی تو اس کے بعد پھر بی بی سی نے حامد میر صاحب کو، چونکہ وہ خود اس وقت جس کو انہوں نے خود کہا کہ میں لیونگ ایگزامپل ہوں پاکستان کے اندر سینسرشپ کی، تو انہوں نے ان کو لائن پر لیا اور ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی۔ لیکن جو بیک گراؤنڈ ہے اس سارے اور جو ٹائمنگ ہے اس سارے ایپیسوڈ کا، وہ یہی ہے کہ عامر میر صاحب اور عمران شفقت صاحب۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے عمران شفقت صاحب والا، تو اس کے بعد سے لے کر اب تک عمران صاحب کے جو مختلف ویڈیو کلپس ہیں ان کو آگے پیچھے سے کاٹ کر، یا ان کے جو تھم نیلز ہیں جو ان کی ویڈیو کے لگے ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ پھیلا کر ان کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے، بہت زیادہ ان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اور صرف اگر آپ سوشل میڈیا کی اس ٹرینڈنگ کو دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ وہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر جو ڈی پی لگی ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی کے جھنڈوں کی اور پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس کے، وہاں پر وہ آپ کو نظر آئیں گے جو ان کی ڈی پیز ہیں۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان دونوں شخصیات کے خلاف جو کارروائی کی گئی اس کی وجوہات کیا تھی اور کس کے اشارے پر کی گئی، یہ بھی اب بہت زیادہ ڈھکی چھپی بات نہیں۔ صرف ایک آپ کو مثال سے ثابت کروں گا کہ یہ کس طریقے سے حامد میر صاحب عمران شفقت صاحب اور عامر میر صاحب کے خلاف کارروائی کی گئی۔ یہ ایک اکاؤنٹ ہے جہاں پر عمران شفقت صاحب کی یہ ویڈیو اس وقت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی، اور یہاں پر انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ اس پر نشر، لیکن نیچے جو اس کے اوپر جو لوگوں کے کامنٹس آ رہے ہیں، صرف ایک کامنٹ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اس وقت کس قدر مشکل حالات سے دوچار ہیں اور کس طریقے سے ہم ان نامساعد حالات کے باوجود آپ تک سچ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑتے ہیں۔ کامنٹ میں لکھا گیا ہے جناب، اس بندے نے جو کچھ بولا اور جس کے حوالے سے بولا، ان دونوں سے الزامات کا ثبوت مانگنا چاہیے، اور اگر وہ اپنی باتوں کو ثابت نہ کر سکا تو اس کی گردن اتار دینی چاہیے۔ کھیت میں ایک کوا مار کر لٹکانے سے باقی کوے ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران شفقت صاحب کو نشان عبرت بنا دیں تاکہ کوئی اور حق اور سچ کی آواز بلند نہ کر سکے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ ہمارا اعتراض بنیادی طور پر صرف اور صرف یہ تھا کہ آئین موجود ہے اس ملک میں، قانون موجود ہے، قوانین موجود ہیں، اور ان قوانین کے مطابق آپ کو کارروائی کرنی چاہیے۔ جب حکومت کارروائی کرتی ہے، جیسے میڈیا آرڈیننس وہ لانے کی کوشش کر رہی ہیں جیسے وہ سوشل میڈیا کو بھی خاص طور پر کنٹرول کر سکے، جس کے تحت ٹریبیونل بنیں گے، جس کے تحت جو ہم جیسے لوگ جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں وہ اگر حکومت کے خلاف، حکومت وقت کے خلاف یا کسی شخصیت کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں 1 کروڑ روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور 2 سال سے لے کر 10 سال تک کی قید بھی اس کے لیے انہوں نے تجویز کی ہے اپنے اس مجوزہ قانون میں۔ اگرچہ اس قانون کو انہوں نے آرڈیننس کے طور پر پیش کرنا تھا، جسے ہم سوشل میڈیا ریگولیشن آرڈیننس کا نام دیا گیا تھا، لیکن یہ آرڈیننس ابھی تک پیش نہیں کیا گیا، اس کو آرڈیننس کے طور پر جاری نہیں کیا گیا، کیونکہ آرڈیننس کی مدت آپ کو پتہ ہے 120 دن ہوتی ہے، اور اس کو اب ایک باضابطہ قانون کی شکل میں سامنے لانے کے لیے اب بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں جو صحافتی ادارے ہیں، جو صحافتی تنظیمیں ہیں، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہاں پر پھر پیدا ہوتا ہے کہ کیا سچ بولنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے سب کو سزاوار کر دیا جائے؟ اب میں عموماً بہت زیادہ اس حوالے سے زیادہ گفتگو نہیں کیا کرتا، لیکن جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے پہنچانا نہایت ضروری ہے۔ اس وقت انٹرنیشنل لیول پر بے شمار تنظیمیں اس وقت موجود ہیں، جیسے انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ موجود ہے، اس کے علاوہ جو فریڈم آف پریس کے حوالے سے تنظیمیں موجود ہیں، جرنلسٹ بیانڈ بارڈرز نامی ایک تنظیم موجود ہے، جیسی بے شمار تنظیمیں موجود ہیں، اور وہ تمام تنظیمیں اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان ایک ایسی مملکت کے طور پر سامنے آ رہا ہے جہاں پر شخصی آزادیوں کو اس حد تک سلب کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی رائے کے لیے، اس کے اظہار کے لیے جو وسیلے استعمال کر رہا ہے،
ان پر بھی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں اور ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے سائڈ پر کارنر پر لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تمام لوگوں کو اندھا بہرا اور گونگا ہو جانا چاہیے، کیونکہ نہ ہم خاص طور پر جرنلسٹوں کو، کیونکہ نہ ہم کوئی چیز دیکھ سکیں گے تو زبان نہیں ہوگی یقینی طور پر تو بات نہیں کر سکیں گے، اور اگر کان نہیں ہوں گے یقینی طور پر تو ہم جو سنی ہوئی بات ہے وہ آپ تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ تمام لوگ جن کی ٹریننگ باضابطہ طور پر جرنلسٹک انسٹیٹیوشن سے ہوئی ہے، وہ پرنٹ میڈیا میں تھے، پرنٹ میڈیا سے جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو الیکٹرانک میڈیا میں گئے، اور جب یہ والی گورنمنٹ آتی ہے عمران صاحب کی تو اس قدر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں اور اس قدر مشکلات پیدا کر دی جاتی ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا دونوں بند ہونے کے قریب آ جاتے ہیں، اور وہ سینکڑوں جرنلسٹوں کو نوکریوں سے نکال دیتے ہیں، اور جب وہ نوکریوں سے نکلتے ہیں تب ان کا جو اپنی بات آپ تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ یہ کیمرہ بنتا ہے اور یہ یوٹیوب بنتا ہے، اور اس یوٹیوب کے ذریعے وہ جب آپ سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب بندہ یہاں پر بیٹھ کے کیا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لہسن کی پائے ادرک کے نیدی تڑیے، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا، تو اس کا تو یوز لیس ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے میں اپنا اپنا کردار اپنے اپنے حد تک ضرور ادا کریں۔ آخر میں ایک اور بات، ہمارے ایک جو ویور ہیں موسیٰ خان صاحب، ان کا ایک کامنٹ آیا، اور وہ کامنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور پر اس ویلاگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی جو میں نے عمران شفقت صاحب کے حوالے سے کیا تھا۔ موسیٰ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کو اسی طریقے سے اچانک اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کو گھروں سے لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہفتوں، مہینوں اور سالوں تک ان کی کوئی خیر خبر نہیں آتی۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارا نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا اس حوالے سے آواز نہیں اٹھاتا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جس وقت عمران شفقت کو اٹھایا گیا تو اس کی مجھے تکلیف یہاں اپنے دل پر محسوس ہوئی۔ مجھے کیونکہ ایک بندہ جس کے ساتھ آپ روزانہ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہنسی مذاق، ہر ایک قسم کا جو ایک ماحول ہوتا ہے، تو اس کی جو گمشدگی تھی، اس کی جو ابڈکشن تھی، اس کی جو تکلیف تھی یہاں پر فیل ہوئی، اور اس تکلیف کا میں یقینی طور پر اس کو محسوس کر سکتا ہوں جو موسیٰ صاحب نے بات کی۔ اور آج کے بعد میں موسیٰ صاحب آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس بات کا کہ جو معاملہ اس حوالے سے میرے علم میں آئے گا، میری جتنی ہمت ہے، میری جتنی بساط ہے، میرے حلق سے جتنی اونچی آواز نکل سکتی ہے، میں یقینی طور پر اپنے ان تمام دوستوں کے جو ملک کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں اور وہ اس طرح کے ریاستی جبر کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ آواز ضرور بلند ہوگی۔ اور آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بھی، اور فیس بک، دونوں چیزیں اس ویڈیو کے ساتھ آپ کی اسکرین پر آئیں گی، اور میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا اس کے ڈیوریشن تھوڑا سا بڑھائیں تاکہ آپ وہ لوگ چیزیں اس کا اسکرین شاٹ لے سکیں یا اس کو نوٹ کر سکیں، اور جیسے بھی کوئی چیز معاملہ اس حوالے سے آپ کے سامنے آتا ہے تو یقینی طور پر آپ مجھے اس سے آگاہ کریں، اور میں اس حوالے سے اس کا پیچھا بھی کروں گا، اس کی تفصیلات بھی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، اور اپنی آواز بھی ضرور اٹھاؤں گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔